حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریک رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات ہوگی۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے۔ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں چھپا انسانیت کے لیے پیغام کیا تھا؟ دراصل پیغمبروں کو اللہ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بہت کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد بی بی سارہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ سے بہت دعائیں اور التجا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بہت ناز و نیاز سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں۔ لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی اور بچے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کے آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنی جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں۔ عین اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا انہیں پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے۔ اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے شخص، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا
تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے فرمایا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اس کو مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کے گردن پر پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ ہو گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین میڈھا ذبح ہوا پڑا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و رضا جوئی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے لیکن یہودہ، نصار اور مسلمان، ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔